بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے اس مضمون کے 18ویں لیکچر کی ابتدا کر رہے ہیں، اور اس میں جو آج موضوع زیر بحث ہے وہ ہے غلو کے حوالے سے، کہ غلو کے کیا اسباب ہیں، کیا اس کے علاج ہے۔ اس لیے کہ یہ چیز بھی ہمارے اس نصاب میں شامل ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ غلو وہی انسان کو اس طرف لے جاتا ہے کہ وہ بعض مرتبہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ اور غلو سے مطلب یہی ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت بھی کرنے لگے تو یہ ہم نے اس حد کو کراس کیا ہے، حد کا تجاوز کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ پر ایمان، آپ کے اطاعت، اتباع، یہ سب وہ حدود ہیں جس میں ہم رہ کر آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہم اس سے تجاوز کر جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیں تو وہ غلو ہو جائے گا، حد سے بڑھ جائیں گے۔ تو اسلام نے ہمیں وہ حدود و قیود دے دیے ہیں کہ جس میں رہتے ہوئے ہم یہ ایمان بھی رکھتے ہیں، یہ محبت بھی کرتے ہیں، اور اطاعت بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب اس حدود کے اندر رہتی ہیں تو وہی اصل حقیقت ہے اور وہی اصل راستہ ہے۔ لیکن جب وہ حد سے بڑھ جانے کا مسئلہ آ جاتا ہے، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، تو وہ پھر خطرناک بھی ہو جاتا ہے، اس سے پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم اس پر ہی بات کریں گے کہ اس کے کون سے اسباب ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہیں یہ چیز ہمارے اس معاشرے میں اور مسلمانوں میں، خاص طور پہ نوجوانوں میں اس قسم کی باتیں کیوں آ جاتی ہیں کہ جس کی بنا پر وہ ایسی معاملات میں دخل دے دیتے ہیں یا ایسے اعمال کرتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہیں۔ تو اسی لیے پھر اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ عمومی اسباب کیا ہیں، وہ عمومی جسو تاریخ کے پس منظر میں بھی اور عمومی طور پر بھی وہ اسباب جو اس طرح کسی کو غلو یا افراط و تفرید کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ دینی علم نہ ہونا، دینی علم کی قلت ہے، اس کے اوپر پوری طرح اس کی پہچان نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور انسان کہیں سے ادھر ادھر سے کچھ پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ عالم دین بن گیا ہے، تو یہ چیز بھی انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ صحیح معنی میں اور صحیح طریقے سے علم حاصل نہ کیا جائے، اس وقت تک آدمی عالم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان چیزوں پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو لہذا یہ جو اس قسم کا علم ہے، اس کی کمی بھی اور اس کا نقص بھی خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو خیالات ہیں، لوگوں کے فلسفات ہیں، نظریات ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ لوگوں کی تقسیم ہے، کوئی کسی نظریے کا مالک ہے، کوئی اور رائے دیکھتا ہے، کوئی اور فکر کا علمبردار ہے۔ اس طرح یہ مختلف قسم کی جو نظریات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ علماء کرام سے ایک طرح سے بعد رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہ مشورہ نہیں ہے، ان سے بات چیت نہیں ہے، ان کی رائے نہیں اخذ کی جاتی، بلکہ ہر معاملے میں بلا کسی حد و قید کے آدمی اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے، جبکہ دین کے معاملے میں اس قسم کا تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو اس میں علماء سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ اس معاملے میں دین کیا کہتا ہے، قرآن کی کیا رائے ہے، قرآن کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ اس طرح جب ہم بات کریں گے تو وہ بات ہمیں صحیح معلوم ہو جائے گی اور صحیح علم حاصل ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں میں ایک قسم کا غرور پایا جاتا ہے
کہ وہ جو انہوں نے اگر کچھ سیکھ لیا ہے اس کی بنا پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم بن گئے، مفتی بن گئے، بہت ان کی اہمیت ہو گئی ہے اور وہ اب اس کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کی طرف رجوع کریں، ان سے مسئلے پوچھیں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو ایک عالم بنا لینا ہے، اپنے آپ کو ایک بہت بڑا اسکالر بنا لینا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی مضر ثابت ہوتی ہے کہ جب کہ علم نہیں ہوتا، اگر کوئی ہے تو وہ اس کے اندر تواضع پیدا ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے اور وہ خود بخود اپنے آپ کو اس نے اس حد تک پہنچا لیا ہے اور یہ خود پسندی انسان کو اس درجے تک لے گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم دین میں ہی ہوں، اور پھر وہ اسی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ چیز بھی انتہائی خطرناک ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس قسم کے نوجوان جن کا نہ کوئی تجربہ ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ انہوں نے علماء سے کچھ سیکھا ہے، لیکن جذبات میں آ کر بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ نقصان اٹھاتے ہیں، خود بھی اور معاشرے کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب تک کہ بڑوں کی سرپرستی نہ ہو، بڑوں سے مشورہ نہ کیا جائے، ان کے تجربے سے سیکھا نہ جائے، اس وقت تک آدمی صحیح بات نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو ضرور غلطی پہ جائے گا اور ضرور ٹھوکر کھائے گا، تو جو اس لیے کہ اس نے اس میں ان تجربات کو نہیں دیکھا، اس چیز کو نہیں دیکھا جو کہ اس سے مطلوب ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، چھٹی بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو طرح طرح کے منکرات، طرح طرح کی غلط باتیں اور مختلف قسم کے افکار و نظریات اور بھی ایسی غلط باتیں وہ تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے کہ ان کو روک سکے۔ یعنی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے اس کو بھی ادا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی بات کرنے کی جرت کرتے ہیں، بلکہ اس سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ وہ ایسی بات کریں۔ تو یہ چیز بھی پھر اس قسم کی غلط نظریات کو فروغ دیتی ہے، اور وہی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں پہنچتی رہتی ہیں اور لوگ اسی کو ہی قبول کر لیتے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ کتنے ہی ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں کہ نوجوان جو اپنی کسی بھی ابتلا اور امتحان کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے معاشرے کے ایک دشمن بن جاتے ہیں، معاشرے کے لیے ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی رحم کا جذبہ نہیں ہوتا، معاشرے کو سمجھتے ہیں کہ ظالم معاشرہ ہے جس نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ وہ کیا، تو ہمیشہ برا بھلا کہنا، گالیاں دینا اور پھر اس سے انتقام کی بات کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس معاشرے کو غلط رخ پر لے جاتی ہیں، اور وہیں سے پھر وہ غلو کا ایک اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی نوجوان ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، جب پورے حالات دیکھتا ہے کہ کس طرح ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں اور ہمارے ایسے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف ہمارے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں، اور غیر ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے لگتا ہے، وہ اپنی چیزیں جو ہیں ہم پر مسلط کرنے لگتے ہیں، تو اسی سے بھی پھر ایک طرح سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ نویں بات یہ ہے کہ پھر صبر نہیں ہے، صبر کی قلت، اور اس معاملے میں وہ حکمت نہیں ہوتی جو دعوت دین کا ایک خاصہ ہے، اور دعوت دین کی ضرورت ہے کہ حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ بات کی جائے، اس میں جلد بازی اور طیش کی صورت میں، غصے کی صورت میں، جذبات کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بہت غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور یہیں سے آدمی پھر غلو کا شکار ہو کر کچھ نہ کچھ کر ڈالتا ہے۔ تو یہ تو وہ ہم اسباب بیان کر رہے تھے جو کہ ایک طرح سے تاریخی اسباب ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک معروضی حالات کی نتیجے میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دوسرے وہ اسباب ہیں جو کہ اس غلو کو ظاہر کرنے کے سبب ہیں، ان کی وجہ سے یہ اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے شروع میں بھی بات آئی کہ اکثر مسلمان جو ہیں وہ دین سے دور ہیں، اپنے عقیدے سے دور ہیں، اپنی شریعت سے دور ہیں، اپنے اخلاق بھول چکے ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اللہ کے ہاں بہت ہی برے انجام سے مبتلا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہی کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ
کہ جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، اس سے دور ہوا، اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہے کہ جب ہم اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے، وہ اخلاق عالیہ جو ہیں ان کو بھول جائیں گے، تو پھر اس کے نتائج نکلیں گے کہ پھر وہ تنگی اور اس قسم کے مسائل اور اس قسم کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ اور اس کی جو اسباب ہیں اس پہ بھی اگر ہم بات کریں، اور اس کا نتیجے میں جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ طرح طرح کی بدعات وجود میں آ رہی ہیں، غلط قسم کے عقائد لوگ اپنا رہے ہیں، اور اسی کو ہی وہ صحیح سمجھتے ہوئے اپنا لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اس قسم کی غلط باتوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے سلف صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان کے طریقے سے ہم ہٹ جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، یا جو ہمیں اس قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم کوئی بہتر چیز حاصل کر سکیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم سلف صالحین کے اصل طریقے کو سامنے رکھیں گے، جو انہوں نے کیا تھا اس پر چلیں گے، تو وہی راستہ صحیح ہوگا۔ اور تیسری بات ہے کہ یہ علمانیت سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف جو خواہشات ہیں، مادہ پرستی ہے، اور دین سے الگ کر کے دنیا کو اس کے علم کے لحاظ سے اور عقائد اور اخلاق کے لحاظ سے صرف اس کو اختیار کر لیا جائے، تو یہ چیز جو ہے وہ تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی جو ترقی ہے، مغرب کی جو تعلیم ہے، اس کی تہذیب و ثقافت وہی اصل ہے اور ہماری کوئی اپنی تہذیب نہیں ہے، تو پھر ہم اس قسم کی علمانیت کا شکار ہو کر اسی کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے وہ فساد پھیلتا ہے، طرح طرح کے منکرات، طرح طرح کی خرابیاں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں پنپتی چلی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اس قسم کے نظریات، جیسے میں نے عرض کیا ہے، نظریات ہیں، نعرے ہیں اور اصول ہیں، مختلف قسم کے جو افکار ہیں جو کہ باہر سے ہمارے لیے امپورٹڈ ہیں، وہاں سے لیے گئے ہیں، ہمارے اپنے افکار نہیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ معاشرے میں عجیب سی بے چینی اور عجیب سے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب ہم نے اللہ کے حقوق کو پامال کر دیا اور اس کے گناہوں کے ذریعے سے اس کی مخالفت شروع کر دی، تو وہاں سے بھی یہ حالات ابتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں ہے، نہ کوئی ان کو روکنے والا ہے، نہ ٹوکنے والا ہے، اور نہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا ہے، جو چاہے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، تو وہیں سے ہی یہ ابتری پھیلتی چلی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظلم اپنے مختلف انواع میں، اشکال میں، مختلف صورتوں میں وہ پوری طرح ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جہاں پہ افراد پر ظلم کرتے ہیں، کہیں قومیں جو ہیں وہ دوسری قوموں پر ظلم کر رہی ہیں، کہیں حکمرانوں کی ظلم و ستم ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سب اللہ کے ہاں بہت ہی ناگوار ہیں اللہ کے ہاں، اور بہت ہی اس کے بارے میں سخت طور پہ منع کیا گیا ہے، اور یہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دے دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث قدسی میں، اور تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، تو آپس میں ظلم مت کرو۔ تو یہی ظلم و ستم، اسی کے جو شکار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں پھر وہ جو بغض، عناد اور انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہی پھر اس غلو کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو کہ ایک طرح سے ہماری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، جو کہ ہماری دشمنی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا جو تسلط ہے یا ان کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے بے چینی پیدا کرتی ہیں اور ہمیں پریشان کر دیتی ہیں، اور مسلمان نوجوان خاص طور پہ اس سے سخت بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عموماً دیکھا جا رہا ہے ان سوسائٹیز میں، ان معاشروں میں، کہ جو بھی دین کے علمبردار ہیں، دین کے پیروکار ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، کہیں ان کو مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کہیں طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کے لیے تنگیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو فسق و فجور والے ہیں
ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے اور معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے، تو یہیں سے ہی پھر وہ غلط تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ علم شرعی سے لا علمی ہے، اور اس کے بارے میں نہ وہ فقہ ہے، نہ وہ تعلیم ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی غور و فکر ہے، تو یہیں سے ہی پھر وہ جو بھی تھوڑی بہت کتاب کہیں پڑھ لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم بن چکا ہوں، جو میں چاہوں کر سکتا ہوں، اور اس طرح وہ غلط رخ پر جا کر ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ نہ قرآن پسند کرتا ہے، نہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ غلو کی طرف لے جاتی ہے، افراط و تفریط کی طرف لے جاتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ علماء اور نوجوانوں کے درمیان یا ذمہ داران کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اس میں ایک بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے، بہت بڑی دوری ہے، بعد ہے، کہ جس کی بنا پر وہ آپس میں نہ مل کے بیٹھتے ہیں، نہ آپس میں کوئی بات چیت ہوتی ہے، نہ آپس میں کسی قسم کی کوئی گفت و شنید ہے، تو جس کی بنا پر یہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر ان نوجوانوں کا رابطہ ہو علماء کرام سے، ان کی عزت ہو، ان کا احترام ہو، ان سے تعلق ہو، ان سے مشورہ کیا جائے، اسی طرح جو ذمہ داران ہیں ان سے مشورہ ہو، ان سے پوچھا جائے، معلومات کی جائیں، اور جو مسائل ان کے ذہن میں ہیں وہ سامنے رکھے جائیں، تو یقیناً پھر یہ مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ کسی قسم کی ایسی بات نہیں پیدا ہو سکتی جو کہ اس معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہو جائے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ جتنی بھی آج کل کی مختلف تحریکات ہیں یا مختلف دعوت کے طریقے ہیں، ان میں بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جو کہ ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور وہاں پر بھی ہم کسی خاص گروپ کو ترویج دیتے ہیں، کسی خاص شخصیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اصل دعوت دین کی ہے، شخصیات کی نہیں ہے، دین کی ہے، جماعات کی نہیں ہے، گروپس کی نہیں ہے، لوگوں کی نہیں ہے، افراد کی نہیں ہے۔ یہ دین کی دعوت ہے، اور دین ہی کو ہم نے پھیلانا ہے، اسی کے مطابق ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، اور اس کا طریقہ کار ہے وہ جو دعوت دین کا طریقہ کار جو قرآن نے بتایا ہے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس طریقے کو اپنا کر ہم نے یہ دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو اس میں جب خلل واقع ہو جاتا ہے اور اس کو صحیح معنی میں لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا جاتا، وہیں سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگوں کے دلوں کی تنگی ہے، اور جو دیکھنے کا معاملہ ہے، ایک طرح سے جو ان کے اندر غور و فکر کی کمی ہے، اور صبر نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی ہیں خاص طور پہ نوجوانوں میں پھر بہت ہی خطرناک پہلو پیدا کر دیتی ہیں، اس لیے کہ جب وہ اس میں اپنے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کچھ سے کچھ کر ڈالتے ہیں، تو اس میں صبر چاہیے، حکمت چاہیے، اور وہ عقل اور فکر ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے ہر چیز کو پہلے پرکھا جائے، اس کو پرکھنے کے بعد، اس کو تولنے کے بعد پھر اس پر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ صرف جذبات سے بات ختم نہیں ہوتی، یا جذبات سے بات حل نہیں ہوتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ کی جائے۔ اور نویں بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو نوجوان جب آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ لیڈر بن جاتے ہیں، اور اپنے اسی ناتجربہ کاری کی بنیاد پر پھر جب فیصلے کرتے ہیں، تو وہیں سے پھر مسائل خراب ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی تجربہ کار شخص ہو تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر صحیح فیصلہ کرے گا، اس کو کوئی نہ کوئی بصیرت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ایک نوجوان صرف اپنے جذبات کی روشنی میں اور جذبات کے حوالے ہی سے بات کرے گا، تو وہاں پر غلطی کے امکان بڑھ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس حالت میں بھی کہ وہ ناتجربہ کار ہے، تو یہیں سے پھر وہ غلو بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ وہی کہ بعض لوگ جو تھوڑا بہت علم حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ عالم بن گئے، اسکالر بن گئے، اب جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا، کوئی اس پہ نقطہ نہیں لگ سکتا، تو اسی لیے پھر وہاں پر وہ غرور اور تکبر اور اپنی خود پسندی وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے بھی وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کی اصلاح کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور 11ویں بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں تشدد
اور اس میں جو انتہا پسندی، یہ چیزیں جو ہیں وہ دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہیں کہی گئی ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ان ھذا الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ دین تو آسانی کا دین ہے، اور جو بھی اس دین میں شدت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا، تو لہذا اس میں کوئی شدت نہیں پیدا کی جا سکتی۔ تو یہ شدت پسندی، انتہا پسندی نہ دین میں ہے نہ دنیا کے معاملات میں ہے، اس کے بجائے اعتدال ہے، اتزان ہے، وسطیت ہے، یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اس طرح صحیح منہج پہ رکھ سکتے ہیں، صحیح طریقے پہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 12 یہ ہے کہ اس قسم کی دینی غیرت ہو اور جو کہ جذبات کی روشنی میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی اور مسائل پیدا کر دے، تو یہ چیز بھی ایک طرح سے تو ایک اچھی چیز ہے کہ ایسی غیرت ہونی چاہیے، لیکن وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ حکمت ہو، علم ہو، بصیرت ہو، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ہو، اور پوری طرح اس کو دیکھا جائے کہ کون سے وہ مصلحت ہے جس کے نزدیک ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، کون سی وہ مضرتیں ہیں یا نقصانات ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں، کہ پوری طرح ہر چیز کو دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو ایسی دینی غیرت تو یقیناً بہت ہی قابل تعریف ہے، لیکن وہاں دینی غیرت جو کہ انسان میں اشتعال پیدا کر دے، جذبات کو پوری طرح مشتعل کر دے، اور اس کے ذریعے سے پھر فیصلہ کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے، اور نہ وہاں علم کو دیکھا جائے، نہ بصیرت کو دیکھا جائے، نہ مصالح اور مفاسد کو دیکھا جائے، صرف اور صرف انہی جذبات ہی کی روشنی ہو، جذبات ہی کی رو ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور 13ویں بات یہ ہے کہ آج کل کا جو ہمارے ذرائع ابلاغ کا معاملہ ہے، ذرائع ابلاغ میں وہ اس طرح کی نہ علم ہے، نہ طریقہ کار ہے، نہ صحیح اسلوب ہے، نہ صحیح منہج ہے۔ وہاں تو جو خبر آئی جس طرح بھی آئی، اور بلکہ اس میں اکثر تو وہ جو کہ ایک فساد پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو بغیر کسی روک ٹوک کے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نشر کی جا رہی ہیں، جس سے نوجوانوں کے ذہن بھی خراب ہو رہے ہیں، معاشرے میں بھی بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا جب تک کہ یہ ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں، سمعی ہوں، بصری ہوں، جو بھی ہیں، سب کے سب، اور خاص طور پہ جو ہمارے وسائل اجتماعی ہیں، ان کا بھی جو طریقہ ہے وہ بھی کوئی ایسا مناسب طریقہ نہیں ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ نشر کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر یہ معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے اس کے علاج کے حوالے سے۔ تو یہاں پر یہ پہلا حصہ ہم مکمل کرتے ہیں، دوسرے حصے کی طرف آئیں گے، اس میں آپ کو یہ تفصیل بتائیں گے۔ اب ہم وقفہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے لیکچر کے پہلے حصے میں غلو کے بارے میں بات شروع کی تھی، جس میں اس کے اسباب پہ تفصیل سے بات ہوئی۔ اب ہم دوسرے حصے میں علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس بیماری کا کیا علاج ہو سکتا ہے، کس طرح اس معاشرے میں سے اس غلو کو ختم کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جب یہ نوجوانوں میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے ایک تو وہ اصل نتیجہ نکلتا ہے جو کہ عقائد کی صورت میں جیسے شروع میں بات کی گئی، اور دوسرا وہ ہے کہ جو کہ معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ تشدد ہے اور دہشت گردی ہے اور اس قسم کے مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو یقیناً کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں۔ تو ان میں جہاں علاج کی بات ہوتی ہے تو وہاں سب مل کر ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں، کہ اس میں جو عام حضرات ہیں وہ بھی، جو علماء کرام ہیں وہ بھی، اور دینی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، حکومت ہے، یہ سب مل کر جب اس پہ کام کریں گے تبھی اس پر قابو پایا جا سکے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے اس بارے میں کہ پھر اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کے پہلے پروگرام بنائے جائیں، اس قسم کی منصوبہ بندی کی جائے کہ جو پوری طرح پلاننگ کے ساتھ ہو، پوری طرح سمجھ بوجھ کے ساتھ ہو، پوری طرح اس پر
غور و فکر کیا جائے اور تمام اس کے پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد پھر اس کو دیکھا جائے تو وہ چیز جو ہے وہ یقیناً فائدہ مند ہوگی۔ تو پہلے ضروری ہے کہ اس قسم کی پلاننگ، منصوبہ بندی اور اس کے حوالے سے تمام پہلوؤں پہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس قسم کے جو منصوبے تیار کرنے چاہیے کہ کس طرح نوجوانوں کو، عام لوگوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکے۔ اور اس میں جو دینی ادارے ہیں ان کا بھی رول ہونا چاہیے، جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا بھی کردار ہونا چاہیے، اور اس طرح کے جو بھی مؤثر قسم کے پہلو ہیں ان سب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کے لیے جو علماء کرام ہیں اور دین کے داعی ہیں، مفکرین ہیں، تربیت لوگوں کی کرنے والے حضرات ہیں، مربی حضرات ہیں، تو ان سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ان کے ذریعے سے پھر کوشش کی جائے کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، کون سے وہ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نوجوانوں کو اس قسم کی تمام باتوں سے دور رکھیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں علماء ہیں، مفکرین ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ سب مل کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کی حد تک بھی، حکومت کے معاملے میں بھی ان کو مشورے دیے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ اس کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہ اس قسم کے غلو کا شکار ہو رہے ہیں اور کچھ وہ شکار ہو چکے ہیں کہ جن سے اس قسم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو دونوں کے ساتھ الگ الگ وہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ جو اس کی طرف شکار ہو رہے ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، ان کے ذہن میں جو اگر شبہات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور جو لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ اس معاشرے کے لیے خطرناک بنتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو صرف جیل میں ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کو ایسے تربیت گاہوں میں رکھا جائے جہاں پہ ان کو سمجھایا جائے، پڑھایا جائے اور ان کی ذہنی تربیت کی جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ دین کے اصل مسائل کو سمجھیں کہ دین کے اصل مسائل کیا ہیں اور آج کل کے ہمارے معاشرے کے مسائل کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ اس معاملے میں کیا ہیں۔ اس تربیت کے ذریعے ہی سے ہم ان کے ذہنوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور اس معاملے میں چوتھی بات یہ ہے کہ اس قسم کے پھر مراکز ہونے چاہیے، اس قسم کے ادارے ہونے چاہیے جو کہ اس تمام چیزوں کی پلاننگ بھی کریں، اس کو نفاذ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ایسے وہاں پر ایسے باحثین ہونے چاہیے جو تحقیق کے ذریعے سے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسے تجاویز دیں کہ جو مسائل حل کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس طرح اگر حکومت کے جو مختلف شعبے ہیں، مختلف جو اس کے ادارے ہیں، وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جن کا تعلق عقائد سے ہے، فکر سے ہے، اخلاق سے ہے، تعلیم سے ہے، یہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب مل بیٹھیں اور سر جوڑ کے کہ کس طرح ہم ان تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں اور کس طرح اس مصیبت سے نجات دے سکتے ہیں اپنی قوم کو بھی اور اپنے نوجوانوں کو بھی۔ چھٹی بات یہ ہے اس معاملے میں کہ جو فتویٰ کا ادارہ ہے کہ جسے دارالافتاء بھی کہتے ہیں، مفتی حضرات بھی ہیں، ہر ملک میں ہیں، ہر مسلمان اداروں میں ہیں، حتیٰ کہ جو جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر بھی اس قسم کے مفتی حضرات موجود ہیں۔ تو ان کو بھی اس بات میں بتایا جائے کہ کس طرح وہ ایک معاشرے کی جو مختلف مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ان فتاویٰ میں جو بتائیں کہ کس طرح ایک آسانی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کس طرح ایک مسئلے کو صحیح طور پہ سمجھنے کی حکم دیا ہے، اور اس میں یہی کہا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی پیدا کرو، مشکل مت پیدا کرو۔ تو جب یہی سامنے رکھا جائے گا اور اس اصول کے تحت ہی لوگوں کے لیے وہ آسانی جو اللہ نے دی ہے، ہم ان کی مطلوبہ آسانی وہ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ آسانی جو اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان کی روشنی میں ان کے مسائل حل کریں، وہ فتوے جو دیں اور اس کو پھیلائیں، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یا اس طرح کے ہر بستی میں، ہر علاقے میں اس قسم کے مفتی حضرات ہوں جو لوگوں کو اس طرح صحیح طور پہ آگہی دیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ جتنے بھی ذمہ داران حضرات ہیں، چاہے ان کا تعلق سول سے ہو یا فوج سے ہو، جہاں پہ بھی ہوں، وہاں پہ وہ کوشش کریں کہ لوگوں کو جو اصل معاملات ہیں وہ صحیح طور پہ اس کی اطلاع پہنچے، صحیح طور پہ بتایا جائے۔ اور اگر دینی تعلیم بھی ہے، دینی تربیت ہے، تب تو بہت ہی اچھا ہے
کہ اس کے ذریعے سے پھر وہ انہیں صحیح گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، صحیح ترغیب بھی دے سکتے ہیں، صحیح معاملات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ جو ایسے مسائل جو عموماً لوگوں کے زیر بحث آتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے، اور اسی طرح اور کتنے ہی مسائل ہیں جو کہ عموماً زیر بحث آتے ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر ان کو گڈمڈ کر دیتے ہیں، مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے جب بیان کرتے ہیں تو اصل حقیقت غائب ہو جاتی ہے، اور وہ معلوم نہیں ہوتا کہ اصل حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو ہم پھر اور طرف نکل جاتے ہیں۔ تو لہذا ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے احکام ہیں ان کو اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ سمجھا جائے اور اسی کے مطابق اس کو پہ عمل کیا جائے، تو پھر یقیناً وہاں پہ وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو عموماً اس طرح پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاد کو اور دہشت گردی کو جیسے ختم کر دیا گیا، جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا، اور اس کے بارے میں طرح طرح کے شبہات پیدا کر دیے گئے، تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر بات کریں، اور وہ جو صحیح احکام دیے گئے ہیں ان پر بات کی جائے، وہ لوگوں کو بتایا جائے، تاکہ لوگ غلو کا شکار نہ ہوں اور کوئی اس میں ایسی بات نہ کہیں جو کہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس معاملے میں جو لوگ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پڑھ چکے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ عموماً حکومتیں ان کو پکڑتی ہیں، ان کو گرفتار کرتی ہیں اور ان کو سزائیں دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ضروری ہے ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ مکالمہ کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، بات چیت کی جائے، اور ان کی جو دل میں باتیں ہیں ان کو دیکھا جائے، وہ ان کا پس منظر جانا چاہے، اور یہ اس قسم کی جتنی بھی وہ کیفیتیں ہیں جس سے وہ گزرے ہیں ان سب کا پوری طرح جب تک کہ تجزیہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کی شخصیت کو نہیں سمجھ سکتے، اور ان تمام حالات کو نہیں دیکھ سکتے جس سے وہ گزرا ہے۔ تبھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت کیوں اس طرح کی شخصیت بن گئی کہ وہ شخص غلو کا شکار ہو گیا اور اپنی ہی سوسائٹی کے خلاف وہ جرم کر رہا ہے، اپنے بھائیوں اور اپنے پورے معاشرے کے خلاف وہ ایک دشمن بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب ہم اس کو صحیح معنی میں اس وقت لائیں گے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تبھی یہ بات بنے گی، اس کے علاوہ بات نہیں بن سکتی ہے۔ جسے میں نے عرض کیا کہ اس میں سزا کے ساتھ ساتھ جو جزا کا پہلو ہے یا تربیت کا اور اصلاح کا پہلو ہے، وہ ہم جب تک کے سامنے نہیں رکھیں گے تب یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو بھی بتانے کے لیے، لوگوں میں تشہیر کرنے کے لیے اس قسم کے پمفلٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اور ایسے نشرات ہیں، وہ لوگوں میں پھیلائے جائیں، بتائے جائیں، سمجھائے جائیں، پہنچائے جائیں۔ تو آج کل تو ہمارے پاس جو مختلف وسائل ذرائع آ چکے ہیں ان کے ذریعے سے یہ باتیں آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہیں، لوگوں کو بتائی جا سکتی ہیں، اور اس میں کوئی اتنی بڑی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں یہ وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ یہ صحیح بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت سخت ضرورت ہے، اور ایسی کثرت سے اس قسم کی جو ملاقاتیں ہونی چاہیے، یا ایسے مذاکرات ہیں، کانفرنسز ہیں یا میٹنگز ہیں، ان کا ہو جس میں ان چیزوں کو بتایا جائے اور یہ بات واضح کی جائے کہ اس غلو کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو جو صحیح بات ہے جب ہم بتا دیں گے تو یقیناً وہ اس کو قبول کریں گے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ علماء کی قدر کرتا ہے، علماء کا احترام کرتا ہے، جو اللہ والے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کو بہت ہی مقام دیا جاتا ہے، تو وہ جو بات کریں گے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی، لوگ اس کو قبول کریں گے۔ تو اسی لیے پھر ایسی جو ملاقاتیں ہیں عوام کے ساتھ ہوں، نوجوانوں کے ساتھ ہوں، اور اس کے ساتھ آپس میں ہوں، تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکلیں، اور وہاں پر جو صحیح بات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ سامنے آئے، تو اسی سے پھر یہ مسائل پوری طرح حل ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم چیز جو ہے وہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں وہ ہے اس معاملے میں دین کے حوالے سے۔ دین کے معاملے میں ہی وہ آدمی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، اور اسی انتہا میں جب نکل جاتا ہے تو پھر وہ ایسی بات کہتا ہے جہاں سے وہی افراط اور شدت پسندی اور غلو کا آغاز ہو جاتا ہے۔
تو لہذا دین کے معاملے میں بھی ہمیں جب تک کہ وہ صحیح تصور نہیں دیں گے لوگوں کو اور صحیح بات نہیں بتائیں گے، اس وقت تک کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ تو لہذا چاہے ہمارے دینی لٹریچر میں ایسی باتیں ہوں، یا ہمارے طرز تعلیم میں کوئی ایسی باتیں ہوں، یا ہمارے جو مدارس ہیں یا ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، ان میں کوئی بات ہو، تو اس کی ابھی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی جائے اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کے ذریعے سے ان نوجوانوں کے ذہن میں غلط باتیں آئیں، یا لوگ جو ہیں اس سے غلط باتیں سیکھیں کہ وہ جو غلو کی کیفیت ہے، جیسے بات ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے، صحابہ کرام کی شخصیات کے حوالے سے اور اولیاء کرام کی شخصیات کے حوالے سے ہمیں جو صحیح طریقہ بتایا گیا ہے کہ ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ چیزیں ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ان کا وہ عزت احترام کرنا ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک حد مقرر ہے، اس حد سے آگے نہیں لے جانا ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پھر اس غلو سے بچا کر رکھتی ہیں اور غلو سے دور رکھتی ہیں۔ تو اسی صورت میں ہی پھر ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اس طرح اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اپنی انہی حدود و قیود میں رہیں۔ اور اس میں جو میں نے عرض کیا کہ جہاں تو ایک تعلیم کا معاملہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس میں کوئی ایسی باتیں نہ ہوں جو کہ نوجوانوں کو مشتعل کر دیں یا لوگوں کو غلط رخ پر لے جائیں، غلط راستے پر لے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اہم ایک عنصر ہے وہ ہے کہ لوگ اپنے مطالعے کے ذریعے سے یا اس وسائل اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے غلط قسم کے تصورات اپنے ذہن میں جاگزیں کر لیتے ہیں اور غلط قسم کے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا بھی ازالہ بہت ضروری ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو ان کے ساتھ مکالمے کا ہے کہ اس قسم کے مکالمات ہوں، اس قسم کی بات چیت ہو، اس قسم کی ملاقات ہو، اور اس میں بیٹھ کر اس قسم کے تمام شبہات کا ازالہ کیا جائے اور ان کو جو صحیح بات ہے اس تک ان کی رہنمائی کی جائے۔ تو یہ ایک اہم عنصر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ان چیزوں کی نشر و اشاعت یہ بڑے پیمانے پر ہو، پوری طرح ان کو کیا جائے۔ اور جیسے کہ آج کل کے یہ وسائل ابلاغ میں بہت بڑا عنصر ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ صحیح بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ وسائل ابلاغ جہاں پہ دوسری بہت سی چیزیں نشر کرتے ہیں، وہاں پہ اس قسم کی باتیں بھی اگر نشر کریں تو وہ پھر اس معاشرے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی، اور یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہیں پھر علماء پر اور دینی رہنماؤں پر کہ وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ تاکہ اس قسم کی غلو، افراط و تفریط اور غلط باتوں کی بے کنی ہو اور لوگ اس سے دور ہوتے چلے جائیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ وہیں سے پھر وہ معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات بھی اس معاملے میں کہ جس کی پہلے بھی اس کا ذکر ہوا کہ وہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں جو صحیح بات ہے اس کو بغیر کسی خوف کے، بلا کسی خطرے کے ہم پیش کریں، بتائیں لوگوں کو کہ یہ ہے اصل چیز جو قرآن نے کہی ہے، یہ ہے وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بتائی ہے، یہ وہ معاملہ ہے، یہ طریقہ کار ہے جس پہ صحابہ کرام چلتے رہے۔ تو اس سے ہم کریں گے تو پھر یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے گی۔ ہم جب صرف اپنی بات کہتے رہتے ہیں تو اس میں وہ زور نہیں پیدا ہوتا، زور وہیں سے پیدا ہوتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی صحیح بات ہو، صحیح تصور ہو اور صحیح انداز سے اس کو پیش کیا جائے، تو پھر اس کا یقیناً ایک اثر بھی ہوتا ہے، زور بھی پیدا ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ جو بات بھی ہم کہیں وہ باقاعدہ مستند ہو، صحیح ہو، غلط بات نہ ہو۔ اور اس معاملے میں یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہم بات کہیں وہ صحیح انداز سے اور صحیح طریقے سے اور مستند ہو۔ یہ چیز بھی آج کل کے اس دور میں دیکھی جاتی ہے کہ لوگ جو سنتے ہیں، جہاں سے لیتے ہیں، جو بھی ہے اس کو فوراً آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ مستند ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کہیں وہ موبائل کے ذریعے سے ہے، کہیں ای میل کے ذریعے سے ہے، کہیں اور جو مختلف وسائل ہیں ان کے ذریعے سے ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ چیز کتنی حقیقت ہے اور کتنی مستند ہے۔ تو اس لیے بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ اس لیے کہ جہاں پہ عام مسلمان جو اس کی نیت اچھی ہے، اپنی اچھی نیت سے وہ کر رہا ہے اور اپنی اس کی ایک دعوت کا ایک جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ کر رہا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ بعض جو دشمن ہیں ہمارے، جو ہمارے عقائد کو بگاڑنا چاہتے ہیں،
ہمیں ہمارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی تو اسی دگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کریں، ان احادیث کو، ان روایات کو، ان اقوال کو۔ وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بگاڑ ڈالیں، اس میں کوئی تبدیلی کر دیں اور پھر وہ اس کو پیش کر دیں، اور ہم اپنی اسی سادگی میں اس کو قبول کر لیں۔ تو یہ چیز بھی بہت ہی اہم ہے کہ ان تمام مسائل کو پوری طرح دیکھا جائے، پرکھا جائے، اور اس کی استنادی حیثیت کو دیکھا جائے، اور پھر اس کو نشر کیا جائے۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ علاج کی مختلف صورتیں، شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس بیماری کا علاج کیا جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عقائد کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اسی طرح ہمارے اخلاق کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بھی یہ بہت اہم ہے کہ ہر قسم کے غلو کا علاج کیا جائے اور اس کی بے یقینی کی جائے۔ تبھی ہم امن و امان سے رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلباء و طالبات اور محترم ناظرین و سامعین، حدیث کورس کے سلسلے میں آج کا یہ 22واں لیکچر ہے۔ خلیل الرحمن چشتی آپ سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی حدیث جو قضاء الحاجہ، باب قضاء الحاجہ سے پڑھوں اور اس کا ترجمہ کروں اور اس کی سند اور اس کے الفاظ اور اس کے مضامین پر گفتگو کروں، لیکچر نمبر 21 میں ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، تو اس سلسلے میں کچھ مزید باتیں آپ لوگ نوٹ فرما لیجئے تاکہ ہم اس موضوع پر پوری طرح شرح صدر حاصل کر لیں۔ تو وہ جو حدیث تھی جو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رحمہ اللہ سے نقل ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھوا کر دیا تھا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر ایک طاہر۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں طاہر کا لفظ مشترک ہے، اس کے کئی مفہوم علماء نے لیے ہیں، اور ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اس میں علت موجود ہے۔ اور تو اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کی تعظیم واجب ہے اور اس کو اونچے مقام پر رکھنا چاہیے۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے، یعنی اگرچہ کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا قرآن کو بلا وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن ہم مزید دلائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کا احترام کیا جانا چاہیے، اس کی تعظیم کی جانی چاہیے، تصویروں کے ساتھ اس کو نہ رکھا جائے، آلات موسیقی اور آلات لعب کے ساتھ اس کو نہ رکھا جائے۔ تو بہرحال اللہ کا کلام ہے اور آخری کلام ہے، اس کی توہین اور اس کی اہانت نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء نے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 79 سے بھی استدلال کیا ہے، اور اس روایت کو جو ابن حجر نے یہاں نقل کی ہے، اس کو لا یمسہ الا المطہرون سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس بارے میں سلسلہ کلام یہی کہتا ہے، آپ سورہ واقعہ کی وہ ساری آیات جو اس آیت سے پہلے اور بعد کی ہیں دیکھ لیجئے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کے علاوہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنزیل ہوئی ہے
یعنی سلسلہ کلام یہ ہے کہ شیطان نے دوران تنزیل اس میں مداخلت نہیں کی ہے، جنات نے مداخلت نہیں کی ہے، اور یہ رب العالمین کی تنزیل ہے، اور اللہ کے پاک فرشتوں کے علاوہ اس کو کوئی نہیں چھوتا۔ اور امام ابن رشد نے اس بارے میں یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلے لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھوتے مگر اس کو مطہرون۔ تو یہاں ایک خبر ہے، یہاں پر اس کی ممانعت نہیں کی گئی، یعنی نہیں کا حکم نہیں ہے، اور یہ انسانوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ فرشتوں سے متعلق ہے، یعنی یہ خبر ہے، امر نہیں ہے۔ اور مطہرون استعمال کیا گیا وہ جو پاک کر دیے گئے ہیں، تو اگر انسانوں کے بارے میں ہوتا یا وضو یا غسل کے بارے میں ہوتا تو متطہرون کا لفظ استعمال ہوتا، جس طرح وہاں حیض کے موقع پر استعمال کیا گیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھ کر بھیجا ملکہ سبا کی طرف، اور سورۃ النحل میں اس کا ذکر ہوا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک غیر مسلمہ خاتون ملکہ سبا جو سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، اس کو حضرت سلیمان نے یہ خط لکھ کر بھیجا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں مختلف امراء، رؤساء اور بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو بازان کو بھی اور خسرو پرویز کو بھی اور قیصر روم کو بھی اور نجاشی کو بھی اور بہت سارے لوگوں کو، تو اس میں پھر قرآن مجید کی آیت تحریر کی گئی تھی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ کبھی فرشتہ نہیں ہو سکتا، تو لا یمسہ الا المطہرون سے مراد تو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ تو اور پھر ناصر الدین البانی نے اس پوری حدیث کے مختلف طرق کا جائزہ لینے کے بعد اپنی کتاب الارواء میں یہ بات لکھی ہے 122 نمبر پر کہ واقعی یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ کہ یہ ضعف بہت معمولی قسم کا ہے، سوء حفظ کا ہے، اور اگر فرض کیجئے اس کو ہم صحیح بھی تسلیم کر لیں تو بہرحال اس سے بلا وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اور پھر مفہوم میں یہ حدیث صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، کیونکہ وہ مشہور روایت جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے، اور اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی، تو وہاں سے چپکے سے ابو ہریرہ کھسک گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اَیْنَ كُنْتَ یا ابا ہرن، تو پیار سے ابا ہرن کہا کہ آپ کہاں تھے، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو کہا کہ میں جنوبی تھا اور غسل کر کے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سبحان اللہ یا ابا ہرن ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 285 ہے۔ پھر اسی طرح وہ حدیث جو صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، حدیث نمبر 298 اور 299، حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس کی راویہ ہیں کہ حائضہ کو نماز روزے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ حالت حیض میں بھی اس کا ہاتھ نجس نہیں ہوتا۔ تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ناولنی الخمرۃ من المسجد، تو انہوں نے کہا کہ مسجد سے مجھے چٹائی لا کر دو۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں تو حائضہ ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حیدتکی
لیست فی یدک، کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ہاتھ سے چٹائی اٹھا کے لا کے دو، ہاتھ یعنی چٹائی تمہارا ہاتھ گندا نہیں ہے، نجس نہیں ہے، اور چٹائی اس سے گندی نہیں ہوگی، اور مسجد میں جا کر لے آؤ۔ تو تمام المنہ میں امام محمد ناصر الدین البانی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ان المؤمن لا ینجس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں اصل براءت اصلیہ کا قانون ہے کہ مع الذین قالوا بجواز مس القرآن، کہ وضو کے بغیر بھی قرآن مجید کو چھوا جا سکتا ہے، البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے نہ چھوا جائے، اور یہی بات بڑی تفصیل کے ساتھ امام شوکانی نے نیل الاوتار میں درج کی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو خلاصہ تھا پچھلی حدیث کا، اور لیکچر نمبر 21 کا تتمہ تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قابل تعظیم ہے، اور اس کی توہین اور اہانت نہیں کی جا سکتی، اور بہتر یہ ہے، مستحب اور اولیٰ یہ ہے کہ وضو کی حالت میں اس کو ہاتھ لگایا جائے، لیکن اس بارے میں جو احادیث ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ضعف اور علت ضرور پائی جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی ہاتھ لگائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے، ایک نیا باب ہے، یہ باب قضاء الحاجہ۔ تو اس بارے میں کہ قضاء حاجت کا یہ باب ہے، اور ہم بات کریں گے آج وہ کون سے مقامات ہیں جہاں قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے، اور اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات دیے۔ بلوغ المرام کی یہ حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، رواہ مسلم۔ تو یہاں یہ ایک لمبی بات امام ابن حجر عسقلانی نے کی ہے، اور یہاں پر وہ 4 ٹکڑے لے آئے ہیں۔ پہلا ٹکڑا صحیح مسلم کا ہے، دوسرا ٹکڑا ابی داؤد کا ہے، تیسرا ٹکڑا مسند امام احمد بن حنبل کا ہے، اور چوتھا ٹکڑا طبرانی کا ہے۔ تو یہ دیکھیے ان کی فقاہت بھی ہے اور ان کا ایجاز بھی ہے کہ موضوع سے متعلق کئی کتابوں کے ٹکڑوں کو انہوں نے نقل کر دیا ہے، اور بڑے اختصار کے ساتھ کیا ہے، تاکہ ایک پڑھنے والے کو اور احکام کو سمجھنے والے کو مکمل معرفت اس باب میں ہو جائے۔ تو کون سے وہ مقامات ہیں جہاں قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اتقوا اللاعنین الذی یتخلی فی طریق الناس۔ تو 2 لعنت کا سبب بننے والے امور سے بچو۔ تو لاعنین، لاعن سے اس کا مثنیٰ ہے لاعنین۔ تو پہلی چیز تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ پہلی چیز یہ کہ لوگوں کے راستے میں فی طریق الناس، اور دوسری چیز فی ظلہم، اور ان سائے میں جہاں لوگ آرام کرتے ہیں اور دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے ہیں، ان 2 مقامات سے بچو۔ تو یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہوا ہے، عن معاذ والموارد، تو ولفظہ اتقوا الملائن الثلاثہ البراس فی الموارد وقارئۃ الطریق والظل۔ تو اب اس میں 3 جو ہے جگہ سے بچو۔ ملائن کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، ملعن، ملعن اس میں ظرف ہے اور اس کی جمع ہے ملائن، اتقوا الملائن الثلاثہ۔
تو 3 مقامات ہیں، یہ ملائن ہے، لعنت کے 3 مقامات ہیں، ان سے بچو۔ تو یہاں البراس فی الموارد، موارد پانی کے گھاٹ کو، چشمے کو، یہ جہاں جھیل وغیرہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو اس سے بچو۔ قاریۃ الطریق، اور راستے اور گزرگاہوں سے، اور وزل سائے سے۔ تو ان میں سے 2 چیزوں کا ذکر تو صحیح مسلم کی حدیث میں ہو چکا تھا، اب یہاں تیسری چیز کا اضافہ ہے موارد کا، اور یہ ابی داؤد کی حدیث ضعیف ہے، ابی داؤد میں اس کا نمبر 26 ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے آئی تھی، جس میں 2 مقامات کا ذکر تھا، ایک تو راستے کا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں فی طریق الناس، اور دوسرا تھا سائے کا، لوگ فی ظلہم، ان کے سائے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 269۔ اور اب آ جائیے اس کے تیسرے ٹکڑے کی جانب۔ ولی احمد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او نقع ماء وفیہما ضعف۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، او نقع ماء، یعنی پانی جہاں جمع ہوتا ہے، یعنی جہاں یا جمع شدہ پانی ہے، یا جمع اس کے مقامات ہیں، تو اس حدیث کے اندر بھی ضعف ہے، لیکن یہ دوسرے طرق سے اس کو تقویت ملی ہے، تو اس کا درجہ بھی ابی داؤد کی حدیث کی طرح یہ حسن لغیرہ ہے، اور امام احمد نے مسند میں اس کو نقل کیا ہے، وہاں اس کا نمبر 299 ہے۔ اب اس حدیث کے چوتھے ٹکڑے پر ہم بات کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ النَّهِيَ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتِ أَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، امام طبرانی نے نقل کیا ہے اس حدیث کو، اور وہاں اس کا نمبر 199 اور 200 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قضاء حاجت سے تحت اشجار المثمرہ، یعنی ایسے مقامات پر جہاں پر ایسے درخت لگے ہوں جو پھل دیتے ہوں، اور وَدَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِ، اور نہر کے کنارے پر جو نہر جاری ہے، من حدیث ابن عمر بسند ضعیف۔ ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے۔ تو اب آ جائیے یہاں پر 4 صحابہ سے 4 مختلف احادیث کے ٹکڑے نقل ہوئے ہیں۔ پہلا ٹکڑا صحیح مسلم کا تھا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مقامات لعنت کے ہیں، موجب لعنت ہیں، ایک لوگوں کے راستے کی جگہ اور ایک لوگوں کے سائے کی جگہ۔ ابو ہریرہ کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ عبد الرحمن بن صقر ان کا نام تھا، دوسی ہیں، یمنی ہیں، 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، 58 یا 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہت بڑے صحابی ہیں، حافظ حدیث ہیں اور فقیہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری، یہ خزرجی ہیں، قریش کے نہیں بلکہ انصار کے آدمی ہیں، انصاری اور خزرجی ہیں، اور بہت بڑے علماء میں سے ہیں۔ تو انصار میں 3 بڑے علماء تھے، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن ذمہ داریوں کے ساتھ معلم بنا کر، عامل بنا کر بھیجا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، اور پھر یہ نقل مکانی کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد شام چلے گئے تھے، اور وہاں یہ معلم بھی تھے اور وہاں کے قاضی بھی تھے،
لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ طاعون امواس میں یہ شہید ہوئے، ان کا انتقال ہوا 18 ہجری میں۔ بہت ہی خوبصورت تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 36 سال تھی، اور آپ کو معلوم ہے اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ اس طاعون کی بیماری میں، طاعون امواس میں شہید ہوئے۔ اس میں عشرہ مبشرہ کے ہیں حضرت ابو عبیدہ الجراح اور الفہری، اور اس میں یزید بن ابی سفیان ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، اور بھی بہت سارے صحابہ اس بیماری میں وہاں شہید ہوئے ہیں، انتقال فرمایا ہے۔ تیسرے ٹکڑے کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 14 سال تھی، ہجرت کے وقت یہ غالباً 3 سال کے تھے، اور 68 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا ہے۔ حضرت عمر بہت چاہتے تھے، اور اس امت کے حبر الامہ ہیں، اس امت کے بڑے عالم ہیں، تفسیر کے امام ہیں، بڑے بڑے شاگرد انہوں نے پیدا کیے، تفسیر میں بھی اور فقہ میں بھی۔ امام شافعی کی جو فقہ ہے اس کا دار و مدار زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر ہے، اور پھر آخری ٹکڑا جو اس حدیث کا امام ابن حجر نے نقل کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بہت ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور تمام وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے میں لگے رہتے تھے۔ بہت ہی متقی اور پرہیزگار، حافظ حدیث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور اتباع سنت میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ 74 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اب آ جائیے، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد اس حدیث سے نکلنے والے فقہی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفردات الحدیث پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ لائنین، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مثنیٰ ہے لائن کا، اور لائن لابن اور تعمیر کی طرح ہے، جس طرح لابن کا مطلب دودھ والا اور تعمیر کا مطلب کھجور والا ہے، اسی طرح لائن فاعل ذی قضا اس کو کہتے ہیں، تو یعنی جس پر جو لعنت کا موجب ہو اور مستحق ہو۔ اور بعض علماء نے یہ بات کہی کہ لائن ملعون کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ یتخلی، الذی یتخلی کا مطلب ہے جو شخص پخانہ کرتا ہے، اور ظلہم کا مطلب ہے سائے کی جگہ، اور جہاں لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں یا جہاں قافلے اترتے ہیں۔ اور ملائن، ملائن ملعن کی جمع ہے، اس میں ظرف ہے، یعنی لعنت کے مقامات۔ براز کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ براز اصل میں تو کھلی کشادہ جگہ کو کہتے ہیں، وسیع جگہ کو، لیکن یہاں کنایہ ہے، اور کنایہ پخانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ موارد، گھاٹ، چشمہ، نہر یا جھیل کو کہتے ہیں۔ قاریۃ الطریق، کھلے راستے کو، پامال زدہ راستے کو کہتے ہیں جس پہ لوگ چلتے رہے ہوں یا چل رہے ہوں۔ نقع مائن سے مراد دو چیزیں ہیں، یا تو وہ جگہ ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، یا جمع شدہ پانی کو بھی نقع ماء کہتے ہیں۔
تو حدیث معاذ اور حدیث ابن عباس یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، تو اسی لیے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ فیہما ضعف، تو اس کا ایک راوی ابو سعید الحمیری ہے، اس کی ملاقات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی نہیں، اس لیے یہ حدیث منقطع ہے اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 26 ہے۔ اور جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے تو اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تو ابن لیحہ، ان کی کتابیں جل گئی تھیں اور اس کے بعد یہ جب روایت کرتے تھے تو احادیث کو خلط ملط کر دیتے تھے، دوسرے اس میں ایک مبہم راوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا اور یہ حدیث مسند میں وارد ہوئی ہے۔ اب آ جائیے اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ طبرانی میں نقل ہوا ہے حدیث نمبر 199 اور 200 میں، اور اس کی سند بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، اور اس کا ایک راوی ہے فرات بن سائب، اور یہ علماء حدیث کے نزدیک متروک ہے۔ تو دفت النہر کا مطلب ہے نہر کا کنارہ، تو یہاں اب اس حدیث میں جو آخری ٹکڑا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قضائے حاجت سے، یعنی بول و براس کرنے سے درختوں کے نیچے جہاں پر درخت پھل دینے والے ہوں اور ایسے مقامات پر جہاں پانی جمع ہو گیا ہے۔ بہرحال صحیح مسلم کے علاوہ اس میں بقیہ جو 3 ٹکڑے ہیں، 4 ٹکڑے ہیں کل حدیث میں، تو وہ سارے سندن کمزور ہیں، لیکن دیگر شواہد کی بنیاد پر انہیں حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو حاصل کلام یہاں یہی ہے کہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر بول و براس نہیں کرنا چاہیے، تو ایک تو راستے پر اور دوسرے سائے کے مقامات پر۔ اب دیکھیے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو بول اور براس ہے بالخصوص پکانا ہے، یہ اس کے اندر پھر بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ آرگینک چیزیں ہیں ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے ان کی، تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس کے بعد یہ پھیلتی ہیں۔ تو اور جب کہ اگر یہ دھوپ میں ہوں تو یہ خشک ہو جائیں، اوپن مقام ہے، سایہ نہیں ہے اگر، تو یہ ان کو سوکھنے میں بھی پھر وقت لگتا ہے۔ اب وہاں آ کر کوئی قافلہ رکتا ہے، لوگ آ کر وہاں لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں سائے کے نیچے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقامات سے یہاں منع کیا۔ پہلی جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے راستے میں، لوگوں کا راستہ ہے، لوگ چلتے ہیں، ان کے جوتوں کو لگ سکتا ہے، ان کے کپڑوں کو گندگی لگ سکتی ہے، بیماریاں پھیل سکتی ہیں، بدبو پھیل سکتی ہے، یہ نظافت کے بھی خلاف ہے، اور یہ چیز طبی اعتبار سے بھی غیر صحت مند ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے کی ہے سائے کی، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہاں بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگ وہاں اترتے ہیں۔ اب تیسری چیز ہے موارد، پانی کا گھاٹ، لوگ وہاں آتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، پانی بھر کر لے جاتے ہیں، اور پانی کا گھاٹ ہے، کنواں ہے، اور وہاں بھی ایک پبلک پلیس ہے جہاں پبلک کا فائدہ ہے، پبلک کا انتفاع ہے وہاں پر، اور ایسے مقامات پر بھی پخانہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طبی اصولوں کے بھی عین مطابق ہے، عقل کے بھی عین مطابق ہے، اگرچہ کہ یہ حدیث جو ہے کا یہ ٹکڑا اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، لیکن دوسرے شواہد کی بنیاد پر یہ حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ اب آ جائیے یہ جو کہا گیا تحت الاشجار المثمرہ، کہ پھل دینے والے درختوں کے نیچے بھی پاخانہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا سبب بالکل واضح ہے کہ بعض اوقات جب پھل پک جاتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتے ہیں،
اور وہ اس کو پھر گندگی لگ جاتی ہے، اور کوئی آدمی وہاں سے گزرتا ہے اور نیچے سے اس کو کھا لیتا ہے، حالانکہ پھر اس کو نجاست لگی ہوتی ہے اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، اور وہ نجس چیز کو بھی اپنے پیٹ میں داخل کر لیتا ہے۔ تو یہ اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ بہرحال جو پھلدار درخت ہیں ان کے نیچے بھی پخانہ نہیں کرنا چاہیے، اور آدمی خود توڑ لے درخت سے تو اس میں بھی اس کو سہولت ہو، گندگی اس کو نہ لگے، اور اگر وہاں سے وہ گزر رہا ہے اور نیچے پڑے ہوئے پھلوں کو کھانا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی کھا لے۔ اور اس کے بعد جو آخری بات یہاں کہی گئی ہے کہ دفت النہر الجاری، تو یعنی جہاں سے پانی بہہ رہا ہے اس کے کنارے، تو اس بارے میں محدثین کا قول یہی ہے کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اور طبرانی سے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے اور اس کی سند بہت زیادہ ضعیف ہے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فرات بن صائب راوی اس میں متروک ہے۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ نہر جاری میں کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن بہرحال نظافت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے مقامات پر بھی قضائے حاجت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان قضائے حاجت کے سلسلے میں کتنا حساس ہوتا ہے، اور اس سلسلے کی چند اور احادیث بھی ہیں اور چند اور آداب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جب آدمی قضائے حاجت کرے تو دور چلے جائے آبادی سے تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں، اور یعنی کسی جنگل کی طرف، ریگستان کی طرف، ایک ایسے علاقے کی طرف جو غیر آباد ہے، راستے سے دور ہے۔ تو اس میں بھی وہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ اس وقت تک اپنے کپڑے کو اوپر نہ اٹھائے جب تک کہ وہ اس مقام تک پہنچ نہیں جاتا اور بیٹھ نہیں جاتا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کی سطر دوسروں پر نہ کھلے اور دور چلے جائے، لوگوں کی نظروں سے دور چلے جائے، کوئی چیز حائل ہو جائے، کوئی ٹیلا حائل ہو جائے، دور چلا جائے، اور وہاں جا کر بڑی احتیاط کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح آپ نے یعنی حمام کے اندر جو پبلک حمام ہوتے ہیں وہاں عورتوں کو جا کر نہانے سے منع فرمایا ہے آپ نے، اور آدمی کو چاہیے کہ کوئی پردہ استعمال کرے، اور یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے لیے کوئی چادر تان دی جاتی تھی، اس کے اوٹ میں آپ غسل فرمایا کرتے تھے، جس طرح فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر باندھ دی تھی اور اس کے اندر آپ نے غسل فرمایا تھا۔ تو اس طرح کی بہت سارے آداب ہیں قضائے حاجت کے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی آخری امت کو یہ احکام دیے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری امتوں سے یہ امت ممتاز ہے اور ممیز ہے کہ اس میں قضائے حاجت کا سلیقہ اور ادب پایا جاتا ہے۔ تو احتیاط کے ساتھ وہ کرتے ہیں، بیماریوں سے بچتے ہیں، نظافت کا خیال رکھتے ہیں، سطر کو نہیں دکھاتے، خواتین بھی احتیاط کرتی ہیں اور مرد بھی احتیاط کرتے ہیں، اور اس سلسلے کی مزید چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے
کہ اور بہت سارے آداب آپ نے کیا بتائے ہیں، مثال کے طور پر کہ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پشت نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح قضائے حاجت کے وقت بایاں ہاتھ استعمال کیا جانا چاہیے، سیدھے ہاتھ کے استعمال سے بچنا چاہیے، اور پتھروں سے بھی نجاست دور کی جا سکتی ہے، پانی سے بھی نجاست دور کی جا سکتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کے استعمال سے منع فرمایا، ہڈیوں کے استعمال سے منع فرمایا، ان کے ذریعے سے بدن کے براس کو، پخانے کو دور نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے سلسلے میں ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔